السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے. پروگرام کی ترتیب سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل یا اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں. آج جو آیت پڑھی گئی سورہ زخرف کی آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس قول کو رد کیا ہے. یہ یوں کہتے تھے کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے نبوت آنی ہی تھی، نازل کرنی ہی تھی، کسی کو عطا کرنی تھی، تو مکہ کے کسی معزز آدمی، کسی لیڈر کے پاس آتی، یا یہ نبوت عروہ ابن مسعود ثقفی، طائف کے رہنے والے جو کوئی لیڈر ہیں، ان کے پاس آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد عربی کے پاس کیوں آئی؟ ان کا یہ سوچنا تھا کہ نبوت کسی باعزت اور سماجی اعتبار سے مقام بلند رکھنے والے شخص یا مالی اعتبار سے جو زیادہ مالدار ہے اس کے پاس آنی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا کہ کیا یہ تقسیم جو رب نے کی ہے اس تقسیم پر ان کو اعتراض ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت کو خود تقسیم کیا ہے. جو ان کو دنیا میں رزق ملنا ہے وہ ہم نے تقسیم کیا ہے. تو نبوت تو بہت اعلیٰ اور ارفع چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے نبوت. اس کو ان کے ہاتھوں میں یا ان کی مرضی کے مطابق دی جائے گی؟ بلکہ نبوت بھی ہمارے اختیار میں ہے. ہم جسے چاہیں نبوت سے سرفراز فرما دیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی پیغام لانے والا کون ہوگا؟ اللہ منتخب کرتا ہے. یہ چوائس اللہ کی ہے. کوئی شخص، کوئی انسان زیادہ عبادتیں کر کے ولی بن سکتا ہے، بزرگ بن سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ شخص بن سکتا ہے، ولایت کے اعلیٰ عہدے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت یہ کسی کے اختیار میں نہیں. کوئی صبح سے شام تک سجدے میں پڑا رہے، شام سے لے کر صبح تک پوری رات عبادت کرتا رہے، دن میں روزہ رکھے زندگی بھر، پھر بھی وہ نبی اپنے اختیار سے نہیں بنے گا. اللہ جسے چاہیں گے اس کو نبوت عطا فرمائیں گے. وقالوا لولا نزل، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں نازل کیا گیا علی رجل من القریتین عظیم، یہ دو بڑے بستیوں میں سے کسی آدمی پر، یعنی کسی لیڈر پر، کسی بڑے آدمی پر، مالدار آدمی پر. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے ان کی معیشت کو دنیا کے. معیشت کو سمجھنے کے لیے، جس کا عربی میں اقتصاد کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کے لیے اکنامکس
یہ وہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ ایک نظام ہے۔ ویسے تو قرآن یہ کوئی معیشت کی کتاب نہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جو اصول معلوم ہوتے ہیں وہ بہت بہترین اصول ہیں اکنامکس کے لیے۔ دنیا کے اندر اس وقت 3 طرح کے نظام چل رہے ہیں، اور اصل اس میں 2 ہیں۔ ایک کیپٹلزم ہے جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے، اور ایک سوشلزم ہے، اور ایک اشتراکی نظام ہے جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے۔ سوشلزم ہی آگے چل کر کمیونزم بن جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ایک اپنا آئیڈیاز رکھتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں جو بالکل مخالف ہیں ان لوگوں کے جو کمیونزم والے ہیں، اور اس کے اندر دراصل معیشت کے اندر اس بات کو اختیار کیا جانا چاہیے کہ سب سے پہلے ترجیحات کیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ترجیحات کا تعین، پرائرٹیز کا تعین، کہ آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے، اس 100 پاؤنڈ میں آپ گھر کے لیے کھانا بھی لا سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ اس 100 پاؤنڈ کو نیکی کے کاموں میں خرچ بھی کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اس 100 پاؤنڈ کو آپ جوتے لے لیں، اچھے جوتے لے سکتے ہیں۔ اب اس میں کون سی چیز آپ کے نزدیک پرائیورٹی رکھتی ہے، ترجیح رکھتی ہے، اس کے اعتبار سے آپ کام کریں گے۔ ترجیحات کا تعین یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد تقسیم دولت، کہ جو دولت ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، اور تیسری چیز ہے کہ وہ دولت کو کن کن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ تقسیم دولت ہی کا دوسرا نام۔ اسلام نے اس کے اصول بتلائے، اور سب سے پہلا اصل یہ کہا سورہ نور میں، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا مال ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں، اللہ کا مال ہے۔ یعنی برائی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان اس مال پر اپنا حق جتا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اپنی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ دراصل اللہ ہی کا ہے۔ اس کے بعد تقسیم کا نظام وہ بنایا کہ زکوٰۃ، صدقات، کفارات، کہ مالدار کے پاس مال جمع ہو کر نہ رہ جائے، جیسے آج کل سسٹم چل رہا ہے۔ مال کچھ لوگوں کے پاس، یعنی دنیا میں گنتی کے چند لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے بہت بڑا حصہ مال کا جمع ہے، اور باقی سب لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کاموں کا، محنتوں کا اجر اور کریم جو ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں، بغیر محنت کے کھا رہے ہیں۔ اسلام نے تقسیم دولت کا بھی ایک صحیح نظام بنایا، اور اسلام نے مالداروں کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ یہ جو غریب ہیں ان کا احسان مانو، کہ یہ زندہ ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے صدقات دے رہے ہیں، اور غریبوں کے دل میں مالداروں کی محبت بٹھائی کہ دیکھو یہ ہمارا ہر وقت خیال رکھتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیوں کے موقع پر یاد رکھتے ہیں، درمیان سال میں صدقات دیتے رہتے ہیں۔ اس طرح مالدار کے درمیان اور غریب کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم رکھا، جبکہ دوسرے نظام کے اندر سرمایہ دارانہ نظام والے چاہتے ہیں کہ بس مال ان سے ملتا رہے، جو مالدار ہیں وہ مال بڑھاتے جا رہے ہیں، اور کمیونزم کے اندر یہ ہے کہ ہر آدمی برابر ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس جتنا ضرورت ہے اتنا کام کر لیں، باقی ہمیں کام کی ضرورت نہیں، ہم کو اتنا ملنے والا ہے۔ تو اسلام نے ایک بہترین طریقہ یہ بتایا کہ جو کچھ آپ کما رہے ہیں اس کا 40واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں، کفارات ہیں، اس میں غریبوں کو یاد کیا جائے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک
کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ سے پوچھوں یہ سوال، لیکن جی جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات علماء کرام اتنا زیادہ کام کرتے ہیں دین کے لیے اور اتنی زیادہ اصلاح کے لیے اتنی کتابیں لکھتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جی لیکن ان کی کسی وہ انبیاء تو نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی وہ غلطی نہیں کریں گے یا کوئی ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں تو ان کی بات کو ایک بات کو پکڑ کے ان کے اوپر گمراہ اور بدعتی اور پتہ نہیں مرتد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور اس طرح کی چیزیں جو الزام لگائے جاتے ہیں اور ان کی توہین کی جاتی ہے ایک اس نقطے کے اوپر. تو اسی طرح ہسٹری میں بھی دیکھیں کہ یزید جیسے لوگ اتنے مضبوط ہوئے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے مثالیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے نہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ان لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ اس طرح کی توہین اور تضییق کے لیے کوئی ادارہ کام کر رہا ہو یا کوئی ایسا ادارہ جس کی فنڈنگ ہو جو اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے ایک خواب کو پوچھنا ہے. جی کیا دیکھا؟ دو دن پہلے میں نے دیکھا ہے، فجر کے ٹائم سے پہلے میں پھر اٹھ کے میں نے نماز پڑھی تھی کہ میں کہیں بیٹھی، مجھے نہیں پتا کہاں کس جگہ ہے، وہ کسی کے گھر کے اندر، تو وہ بہت سارا گوشت پڑا ہوا ہے، تو کچا گوشت ہے، تو میں وہاں سے اٹھا کے وہ کھاتی ہوں. کون سا گوشت ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ نہیں مجھے پتا. مطلب حلال ہے؟ چکن نہیں ہے. اچھا. تو پھر جو ہے نا وہ میں کھاتی ہوں. پھر میں اٹھ کے باہر کمرے سے باہر آتی ہوں تو دیکھتی ہوں میری بڑی بہن بیٹھی ہوئی اور اس کے شوہر بیٹھے ہوئے. اتنے میں وہ بھی اندر جاتی ہے تو ایک بڑا سا پیس کچے گوشت کا اٹھا کے لے آتی ہے اور وہ بھی کھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا. تو بس تو بڑی بہن کہاں رہتی ہے؟ یہاں آپ کے ساتھ ہے، الگ ہے؟ ہاں یہی نزدیک رہتی ہیں، مگر آج کل ان کے گھر میں کافی پرابلم ہے اس مت کے نا، وہ خود جو ہے نا اچھا ان کو کسی بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں. اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. پلیز. السلام اللہ علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ گزر رہی ہے، بہت پریشانی میں. اللہ تعالیٰ آپ کی لیکن اللہ پریشانی تعالیٰ کو کا دور شکر ہے، فرمائے. احسان ہے. انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. کبھی کوئی دن ایک سے نہیں رہتے ہیں. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے. یہ میں نے 2-3 دن ہوئے ہیں جب دیکھا تھا، اور کوئی 11 بجے کے قریب میں سوئی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو 12:08 ہوئے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں کوئی شاپنگ کر رہی ہوں، کہیں پر ہوں، کون سی جگہ ہے مجھے نہیں معلوم. جیسے میں شاپنگ کرنے کے لیے نکلی ہوں، کچھ خریدنے کے لیے، تو میں ایک کتا ہے کالے سے رنگ کا، تو میں نے اس کو دیکھا تو میں ڈر رہی ہوں. تو دیکھا میری بیٹی ہے، وہ اس کو نا پکڑی ہوئی ہے، رسی سی ہے کچھ، یا کوئی چین ہے یا کیا ہے، بہرحال وہ اس کو پکڑی ہوئی ہے کتے کو. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں آپ نا اس فکر نہیں کریں، میں اس کو پکڑی ہوئی ہوں جب تک کہ آپ گھر پہ نہیں پہنچ جائیں یا گھر پہ یا کمرے میں نہیں چلی جائیں، مقصد یہ کہ سیف جگہ پر. تو میں اس کو پکڑی ہوئی ہوں، بس پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی. اور دوسرے میں پوچھنا تھا ایک مسئلہ کہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے میری کافی رقم دینی ہے، کافی بڑی رقم ہے، اور آج سے کوئی 10-12 سال پہلے 15 سال پہلے انہوں نے لی تھی، اب تک نہیں دی. اللہ. ٹھیک ہے. اب وہ پھر مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے 25,000 روپے دے دیں. تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے اگر دیتی ہوں تو آپ مجھے کب واپس دیں گے، کہ وہ کچھ نہیں پتا. تو وہ کام وغیرہ کرتے ہیں کچھ؟ جی ہاں، بس ہر وقت یہی ہے کہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا وہ پاکستان میں یہاں ہوں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. تو مجھے یہ بتائیں میں نے انکار کر کے کوئی غلط تو نہیں کہا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، میرے چھوٹے چھوٹے 3 خواب ہیں. جی جی. وہ تو کہیں اور آگے کسی کا چل رہا ہے. نہیں نہیں، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا جی، ٹھیک ہے، سوری جی جی جی. اچھا، میرا خواب ہے کہ میں 3 سال پہلے بیوہ ہوئی ہوں. میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں تو میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. اچھا. تو دیا انہوں نے کچھ نہیں. میں دیکھ رہی ہوں میرا بھائی اور وہ دونوں آ رہے ہیں میرے پاس، پر دیا انہوں نے کچھ نہیں ہے. بس اتنا میرا یہ خواب تھا. ٹھیک ہے. دوسرا میرا خواب ہے کہ وہی میرا بھائی آتا ہے اور بہت سارے شاپر میں انگور ہیں اور ساتھ آم ہے. اچھا. وہ مجھے دے رہا ہے. دوبارہ یہ میرا خواب، میرا بھائی آیا ہے میرے پاس. ٹھیک. اور تو تیسرا میرا خواب ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میرے روم میں کونے میں پانی آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی چھت سے آ رہا ہے کونے میں. اچھا. باہر بارش ہو رہی ہے، کونے میں پانی آ رہا ہے چھت سے. تو پھر میرے ہسبینڈ آتے ہیں تو مجھے پیسے دیتے ہیں بہت سارے، جس میں بہت سارے نئے نوٹ ہیں اور بہت سارے پرانے نوٹ ہیں. تو وہ دے کے مجھے واپس چلے جاتے ہیں. یہ پلیز میرے چھوٹے چھوٹے 3 خواب ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. جی السلام ٹھیک علیکم. ہے، تھینک یو. اللہ دیکھیے، ہماری بہن نے جو پہلے مسئلہ ذکر کیا تھا اس پر ذرا تفصیلی بات ہے، اس لیے پہلے جو خواب بیان کیا تھا دوسرے نمبر پر اس کا ذکر کر لیتے ہیں. ہماری بہن کا یہ خواب تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں ہوں اور گوشت کھا رہی ہوں. بڑی بہن بھی آتی ہیں، وہ بھی بیٹھتی ہیں اور وہ بھی کچا گوشت لے کے آتی ہیں، پھر وہ بھی گوشت کھا رہی ہیں. دیکھیے، حلال اگر گوشت ہے تو اس کا مطلب آپ کے لیے اچھا ہے، کوئی پریشانی جو ہے وہ ختم ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ حلال آمدنی آئے گی آپ کے پاس. اگر حلال گوشت نہیں ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آپ گوشت کھا رہی ہیں اور یقیناً وہ آپ کے علم میں آ رہا ہے کہ یہ گوشت کھانے کے قابل ہے، اس لیے اچھا خواب ہے. انشاءاللہ آمدنی بڑھے گی اور کوئی پریشانی ہے وہ ختم ہوگی. دوسرا ہماری بہن کا جو خواب تھا، جو 12:08 پہ انہوں نے دیکھا کہ شاپنگ کر رہی ہے اور ایک کالا کتا ہے. آپ کی بیٹی جو ہے وہ رسی سے پکڑے ہوئے اس کو روکے ہوئے. کالا کتا جو ہے یہ ایسا شخص ہے جو آپ کے قریب ہے، آنا جانا ہے اس کا، لیکن وہ آپ کا برا چاہنے والا ہے. وہ آپ کی بیٹی اس کو روک رہی ہے، یعنی اس کی برائیاں آپ کی بیٹی کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں. اگر وہ بیٹی نہ ہوتی تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ابھی کوئی برائی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. دوسرا جو ہماری بہن کا یہ مسئلہ تھا کہ بھائی کو انہوں نے کافی رقم پہلے دی ہے اور ابھی واپس نہیں آئی ہے. سورہ والضحیٰ کے اندر جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بس اتنی سی آیت روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا. اور اگر اب بھی اس کو تقاضا کر رہا ہے، کوئی دوسری رقم مانگ رہا ہے، اور اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ایز اے مدد ہی دے دیں اس کو، اس لیے کہ رشتہ داروں میں خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو اگر 25,000 روپے اگر پاکستانی 25,000 ہے تو کوئی زیادہ رقم نہیں ہے آپ کے لیے، بطور احسان کے آپ اس کو دے سکتی ہیں. ناظرین اکرام، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.